آج میرے ساتھ موجود ہیں CEO ایجوکیشن سیالکوٹ مقبول احمد شاکر صاحب۔ ناظرین، انہوں نے ٹیچرز کے لیے ایک نیا قانون نافذ کیا ہے ٹیچرز کے ڈریسنگ کے متعلق۔ ڈریس کوڈ کیا ہے؟ ٹیچر کا ڈریس کوڈ یہ ہے کہ شلوار قمیض پہنے گا تو اوپر ویسٹ کوٹ پہنے گا جی، ٹھیک ہے، اور بد جوتے پہنے گا جی۔ یہ ڈریس کوڈ ہے ٹیچر کا۔ نمبر ایک تو یہ کہ میں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میرے دور میں جب سے میں نے ادھر چارج سنبھالا ہے، کسی نے اگر محکمہ تعلیم میں کسی افسر کو، کسی ٹیچر کو، کسی نمائندے کو، محکمہ تعلیم کے کسی نمائندے کو پیسے دیے ہیں اور کام کروایا ہے، مجھے آ کے صرف بتایا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں، تو ثبوت ہو جائے تو اچھا ہے۔ پیسے مجھ سے لے لے، میں اس آدمی سے لیتا رہوں گا جی۔ اور الحمدللہ میں نے پچھلے دنوں کوئی 1-2 مہینے پہلے ایک ریٹائرڈ خاتون کے 3 سال پہلے لیے گئے 4 لاکھ روپے واپس کروا دیے ہیں جی۔ سیال پلس نیوز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سیال پلس نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان دانش ملک، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں سیال پلس نیوز۔ ناظرین، آج میرے ساتھ موجود ہیں CEO ایجوکیشن سیالکوٹ مقبول احمد شاکر صاحب۔ ناظرین، انہوں نے ٹیچرز کے لیے ایک نیا قانون نافذ کیا ہے ٹیچرز کے ڈریسنگ کے متعلق، اور انہوں نے ایک اعلان جہاد بھی کیا ہے۔ وہ اعلان جہاد کرپشن کے خلاف ہے۔ یہ سب کچھ جانیں گے ہم CEO ایجوکیشن مقبول احمد شاکر صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام جی۔ ایک تو یہ کہ تھینک یو کہ آپ نے صرف یہ کہا کہ قانون لاگو کیا ہے جی، آپ نے یہ نہیں کہہ دیا کہ یہ قانون کیا بنایا ہے جی۔ یہ قانون، یہ ضابطہ اخلاق آلریڈی موجود ہے۔ ہمارا جو دستور العمل ہے محکمہ تعلیم کا، اس میں یہ موجود ہے کہ ٹیچر ڈریس کوڈ میں آئیں گے جی۔ ڈریس کوڈ کیا ہے؟ ٹیچر کا ڈریس کوڈ یہ ہے کہ شلوار قمیض پہنے گا تو اوپر ویسٹ کوٹ پہنے گا جی، ٹھیک ہے، اور بد جوتے پہنے گا جی۔ یہ ڈریس کوڈ ہے ٹیچر کا۔ ٹیچر کی پرسنالٹی آپ کو معلوم ہے، ٹیچر معاشرے کا استاد ہے، معلم ہے، تو ٹیچر کو لباس میں بھی اعلیٰ نظر آنا چاہیے۔ اس لیے ہم نے کہا ہے کہ تمام ٹیچر ڈریس کوڈ میں آیا کریں گے۔ اگرچہ اس کی پابندی پر ہم نے کوئی بہت سختی نہیں کی، کوئی ایسی جیسے آپ نے فرمایا، ریکویسٹ کرتے ہیں اساتذہ سے کہ وہ خوبصورت بن کے آئیں، دیدہ زیب لباس پہن کے آئیں۔ ضروری نہیں کہ مہنگا ہو، صاف ستھرا سادہ بے شک ہو، دھلا ہوا استری شدہ، جس میں انسان کی شخصیت جو ہے وہ بہتر، خوشنما، بچوں کے لیے دیدہ زیب، بچوں کے لیے انٹرسٹنگ لگے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے اساتذہ باوقار طریقے سے ڈیوٹی انجام دیں جی۔ اچھا سر، کچھ ٹیچر اس میں پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ نے قانون لاگو کی ہے، تو آپ نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کی ہے؟ جی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جی۔ پریشانی کی وجہ مجھے نظر نہیں آتی۔ لباس انہیں خود پہننا ہے، اور یہ بھی نہیں کپڑے تھوڑے ہوں، اساتذہ کے پاس کپڑے بھی زیادہ ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کے مطابق لے لیں۔ ہر ٹیچر کے پاس 2-4 ویسٹ کوٹ ہوں گی، نہیں تو ویسٹ کوٹ لینے میں کتنا ہی کوئی بہت بڑا سرمایہ درکار نہیں ہے۔ اساتذہ کی تنخواہیں ماشاءاللہ اب حکومت نے بہت ساری بڑھا دی ہوئی ہیں، بہت ساری، تو پریشانی کی وجہ نظر نہیں آتی۔ اگر پریشانی، اول تو پریشانی ہے نہیں، اور اگر کوئی ہے تو وہ بلا وجہ ہے جی۔ بعض لوگوں کو پریشان رہنے کا مشغلہ ہوتا ہے ان کا جی۔ جیسا آپ نے اعلان جہاد کیا تھا کرپشن کے خلاف، جی اس بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے گا۔ جی میں نے صرف اعلان کیا ہے جی، جہاد کا معاملہ تو بہت آگے کی چیز ہے، ابھی صرف اعلان کیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ میں نے اعلان کر رکھا ہے کہ میرے دور میں جب سے میں نے ادھر چارج سنبھالا ہے، کسی نے اگر محکمہ تعلیم میں کسی افسر کو، کسی ٹیچر کو، کسی نمائندے کو، محکمہ تعلیم کے کسی نمائندے کو پیسے دیے ہیں اور کام کروایا ہے، مجھے آ کے صرف بتایا کہ میں نے فلاں کو اتنے پیسے دیے ہیں، تو ثبوت ہو جائے تو اچھا ہے۔ پیسے مجھ سے لے لے، میں اس آدمی سے لیتا رہوں گا جی۔ اور الحمدللہ
मैं ये तो नहीं कहता, पहले पहले दिनों में तो कोई हफ्ता नहीं खाली होता था जब शिकायत ना आती हो, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मेरे पास शिकायत आई हो। 2-4 सवाल पूछता हूँ उससे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि पैसे वाकया दिए गए हैं कि नहीं, और मैं उस मुल्ज़िम कह ले जिस पर वो इल्ज़ाम लगाता है कि मुझ पैसे लिए, उसे बुलाता हूँ अपने पास, और अल्लाह का करम है कि उसने कोई तासीर रख दी है कि वो बंदा पैसे देने पर राज़ी हो जाता है। मैंने पिछले दिनों कोई 1-2 महीने पहले एक रिटायर्ड खातून के 3 साल पहले लिए गए 4 लाख रुपए वापस करवा दिए हैं जी। जी जैसे अब तक कितने को केसेस आपने हैंडल किए हैं? जी मैंने को गिने नहीं, राजदारी रखता हूँ दोनों साइड पर। मैं कहता हूँ कि राजदारी रहेगी, पैसे वापस आ जाने चाहिए जी, राजदारी रहती है। ये छोटा काम है, एक बड़ा काम किया है जी। ख़वातीन असाज़ा मैटरनिटी लीव लेती थी। मैटरनिटी लीव वो है जब बच्चा पैदा होता है तो हम अपने टीचर को छुट्टी देते हैं जी। परमानेंट टीचर के लिए छुट्टी विद पे है, छुट्टी पर चले जाएं 90 दिन के लिए तनख्वाह भी मिलेगी। लेकिन जो टीचर परमानेंट नहीं हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनके लिए 5 साल में एक छुट्टी विद पे है। एक से ज़्यादा छुट्टी लेंगे तो वो विदाउट पे है, पे नहीं मिलेगी। और रेगुलर अगर छुट्टी पर जाते हैं तो एक अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस, वो उन्हें भी जमा करवाना है। पे मिलेगी, ये एक अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस वो नहीं मिलेगा, वो जमा करवाना है। असाज़ा इसकी पाबंदी नहीं कर रहे थे। मैंने हिसाब लगा के उनको बता दिया कि आपके यहाँ ये बकाया जात हैं। 1,50,00,000 रुपए, 15 मिलियन से ज़्यादा रकम मेरे असाज़ा ने वॉलंटरीली जमा करवा दी है जी। गवर्नमेंट के ख़जाने में 1,50,00,000 15 मिलियन रुपए जमा करवा दी हैं। अभी हमने किसी टीचर को मुअत्तल नहीं किया, किसी टीचर की जवाब तलबी नहीं की, किसी को डांटा नहीं है, और ये इतने पैसे आ गए हैं जी। अभी कोई 400 केस अभी बाकी है जिस पर डिसाइड होना है कि उन्होंने पैसे कब जमा करवाने हैं, कितने करवाने हैं। कई टीचर ने कहा मैंने फलां को पैसे दिए थे जी, वो नहीं दे रहा। किसी की छुट्टी मंजूर ही नहीं हुई, अभी किसी की सर्विस बुक नहीं मिल रही, किसी का इंदराज नहीं है, और कुछ 400 केसेस मुख्तलिफ अभी पड़े हैं। कुछ पैसा उनसे भी आने की तवक्को है। लेकिन एक बात है कि महकमे में टीचर्स, फीमेल टीचर्स का रिकॉर्ड दुरुस्त हो गया है। सर्विस बुकें गुम थी, मिल गई हैं। छुट्टियां नहीं थी तरतीब में, मिल गई हैं। छुट्टियां 3-3, 4-4 साल हो गए, छुट्टी गई थी मंजूर होने, छुट्टी नहीं आई जी, वापस नहीं आई। वो वापस आ रही हैं, अथॉरिटीज़ अपना काम कर रही हैं। हर तहसील में कमेटी बना दी है, और ये काम कोई 1 महीने में इंशाल्लाह तकमील को पहुंच जाएगा जी। सर आखिर में क्या पैगाम देना चाहते हैं आप देखने वालों को? जी टीचर को पैगाम देना चाहूँगा, ज़िम्मेदारी से अपनी ड्यूटी निभाएं। लिबास अच्छा हो, गुफ्तार अच्छे ही हो, किरदार अच्छा हो, और सब्जेक्ट पर अपने जो पढ़ाना चाहते हो उस पर कमांड हो, और बच्चे को पढ़ाएं तो बच्चा पढ़ाने को तैयार हो जाए, यानी उसे इस कदर पढ़ाएं कि वो पढ़ाने के काबिल हो जाए जी। बस ये पैगाम देना चाहूँगा।